اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے یہ صحیح طور پر یہ پیغام آپ لوگ سب تک پہنچے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 تک ہم لوگ پچھلی بار پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو نماز کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہا تھا پچھلی 2 نشستوں میں، تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو ہمارا مقصد قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ تھوڑی سی بات شروع میں ہی میں کر لیتا ہوں تاکہ درمیان میں رکنا نہ پڑے۔ نماز کے حوالے سے کئی باتیں میں نے کی ہیں، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ آج جن باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کی خصوصیات، نماز کے صفات قرآن میں نازل فرمائے ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی جنت، وہ جنت جس کی ہم سب متمنی ہیں، جنت فردوس، اس کے والی بنیں گے، اس جنت کے والی بنیں گے جو نعمتوں سے پر ہے۔ ان کی 3 خصوصیات اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے خاشعون، کہ یہ لوگ خشیت رکھنے والے ہیں، ہے نا، نماز میں خشیت ہوتی ہے ان کے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سورہ مومنون، اس میں آیت 2 سے 9 میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشیت رکھتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر سورۃ المعارج میں ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز پر دائم ہیں۔ دائم کا مطلب سمجھتے ہیں ہمیشہ، نمازوں کی پوری طرح توجہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بار پھر کہا گیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ خاشعون آیا پہلے، خشع، یہ لفظ ہم لوگ یہ جملہ اکثر سنتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بھی، ہے نا، خشوع اور خضوع نماز میں، خشوع اور خضوع، یہ وہی لفظ ہے خاشعین، ایسے لوگ جو خشوع کرتے ہیں نماز میں۔ خشوع کے معنی ہے کہ اللہ کی عظمت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے نماز میں شروع کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے۔ یہ عظمت تو بہت سارے پہلو سے ہے، لیکن خصوصی طور پر سورۃ الناس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ رب الناس، قل اعوذ برب الناس، رب ہیں تمام لوگوں کے، ملک الناس، یہ تمام لوگوں کے مالک ہیں، آقا ہیں، و الہ الناس، اور الہ ہیں تمام لوگوں کے۔ اللہ رب ہیں، ہماری تمام ضروریات کو پوری کر رہے ہیں۔
کوئی دوسرا پوری نہیں کر رہا ہے، ہماری تمام ضروریات کو اللہ رب العزت پوری کر رہا ہے، ہماری تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کرنا ہے، تو کیسے اس کے حضور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ پھر وہ آقا ہیں، ہم لوگ کسی باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جاتے ہیں آفس میں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو معمولی سی مثال ہے۔ اللہ رب العزت آقا ہیں تمام انسانوں کے، ہم سب غلام ہیں، اور تیسری چیز الہ، اللہ ہی الہ ہے، ہماری ضروریات کو جو ہم مانگیں گے وہ اس کو پورا کرنے والے اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ خشیت ہے۔ خضوع ایکچولی اس کے معنی ہوتا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرنا، ساکن رہنا، اور اپنے آپ کے اعضاء سے یہ پتہ لگے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ ہے خضوع۔ ظاہر ہے اگر وہ خشوع ہوگا تو لازماً خضوع بھی ہوگا۔ یہ نماز کے سلسلے میں یہ 4 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ جو کہا جاتا ہے کئی بات، یہ سب باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ نماز میں تم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہو، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ نماز میں تو کسی حد تک اللہ کے سامنے اپنے اس کا اظہار تو کرتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں، پھر سب بھول جاتے ہیں، اب ہم اللہ کے سامنے نہیں ہیں۔ اللہ تو ہر لمحے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ کی نظروں سے ہم دور ہوں، کوئی لمحہ نہیں۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تصور کہ نماز ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے ہم لمحے کھڑے ہیں۔ اسی طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں نماز میں۔ اور سرگوشی تو ہم جو بول رہے ہیں پوری 24 گھنٹے میں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، چاہے وہ خاموشی سے کریں یا بلند آواز میں کریں، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ نماز کے حوالے سے بزرگوں کے قصے سننے کو ملتے ہیں، ہاں، کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے خوف سے اللہ کے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم شروع ہی کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سورۃ الفاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہاں، جو اتنی رحم والی شخصیت ہے اس سے خوف کیسا؟ پتہ نہیں یہ قصے کہاں سے آئیں، کدھر سے آئیں، میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں، تو کیا آنکھوں کی ٹھنڈک خوف سے ہوتی ہے؟ اللہ ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ سے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام احساسات کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہ ہم اللہ کے سامنے ایکٹنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں۔ ایکٹر جو ہوتا ہے وہ سامنے اپنے آپ حرکات و سکنات سے کچھ اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ کیا ہے وہ تو جانتا ہے خود۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ ان تمام احساسات کے ساتھ جب نماز ادا کی جائے تو نماز قائم کی جائے تو نماز ہے۔ حفاظت کا مطلب ہے اسی طرح نماز ادا کرنا جیسے کہ نماز ادا کرنے کا ہمیں کی تعلیم ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح نماز کا ادا کرنا، یہ حفاظت ہے نا۔ اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ حفاظت ہے۔ ہر بات کا خیال رکھنا جو نماز کے لیے ضروری ہے یہ حفاظت ہے۔ تمام چیزیں حفاظت میں آتی ہیں۔ اور دائمون، ہمیشہ دائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہی عبادت مقبول ہے جو ہمیشہ کی جائے، پابندی سے کی جائے، خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ابھی آج یہیں تک میں نماز کے حوالے سے میں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، اتنی یاد رکھتے رہیں تو مزید انشاءاللہ اگلی بار پھر اور اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیں آیت نمبر 25 پر سورۃ التوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ تعالیٰ حنین کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ یہ غزوہ حنین
مکہ کے فتح کے فوراً بعد ہوا ہے، جب اطلاع ملی کہ کئی قبائل اکٹھے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں جنگ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ جو مہاجر اور انصار آئے تھے وہ تو تھے ہی، تقریباً 2000 کے قریب وہ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے مکہ والے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک اچھی بلی تعداد تھی، اگر اندازاً کہا جائے تو 12000 کے قریب لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد کی بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر تم بہت شاداں و فرحاں تھے۔ کثرت، ایک کثیر تعداد ہمارے پاس ہے، 12000 کی تعداد اس زمانے کے لیے بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کثیر تعداد نے تم پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور پھر تم تم نے منہ موڑا اور پیٹھ دکھا کے بھاگے۔ یہ ایسے ہی ہوا تھا حنین میں، پہلے ہی حملے میں، مشرکین کے پہلے ہی حملے میں بھگدڑ مچ گئی تھی یہاں، اور بہت شدید بھگدڑ مچی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی۔ اگلی آیت، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ آیت نمبر 26۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کی سکینت رسول پر۔ اللہ کے رسول نہیں بھاگے تھے، وہ اپنی جگہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے ساتھ بھی لوگ موجود تھے، تھوڑی تعداد میں، بہت تھوڑی تعداد میں، گنتی کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ہم نے ایسے لشکر اتارے، جنود، ایسے لشکروں کو اتارا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور ہم نے سزا دی کافروں کو۔ وذالک جزاء الکافرین، اور ایسے کفر پر اڑے رہنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد حنین میں فتح ہوئی، حنین کی فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ لوگ تو پکے کافر تھے نا۔ اللہ کی مدد آئی، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی سورۃ الانفال میں کہ اللہ کی مدد کیا ہے۔ اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے، جو کامیابی جس سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں کا اترنا اور دوسری ایسی چیزیں، تو یہ باتیں اس لیے کہی گئیں تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں۔ اصل چیز تو اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جو نظر نہیں آیا کسی کو۔ یہ شروعات ہے ان آیات کی جو غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جس غزوے میں ابھی آیات آگے آئیں گی، اور کافی ساری آیات آئیں گی، جس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو کہا کہ نکلنا ہے۔ اسی کا مقابلہ رومی لشکر سے تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو آپ کی مدد کی ہے، مومنوں کی مدد کی ہے، اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو ہم اللہ کی مدد شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لشکروں کو نازل فرما دیں گے جو نظر نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی جس کی چاہیے اس واقعے کے بعد، حنین کے واقعے کے بعد۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا، پھر ان لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے ایمان لائے اور الحمدللہ اللہ کے فرما بردار ہوئے۔ یہ آیت نمبر 27 تھی۔ آیت نمبر 28، اب یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، روک دو۔
آیت نمبر 28 سورۃ التوبہ. میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ وہ ان آیات میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سنانے کے لیے حج کے مجمع میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور جس کے بارے میں ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا گلا بیٹھ جاتا ان آیات کو سنا کے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنایا کرتے، پھر جب ان کا گلا بیٹھ جاتا تو میں سنایا کرتا. انہی میں سے یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے ایمان والو، بے شک مشرک تو نجس ہیں، ناپاک ہیں. ایمان والا کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نجس کبھی نہیں ہوتا. مشرک بحیثیت خود نجس ہیں تو وہ نہ قریب آئیں مسجد حرام کے، مسجد حرام کے اس سال کے بعد، یعنی اس حج کے بعد اب دوبارہ نہ آئیں یہ. اور اگر تمہیں خوف ہے تنگی کا، مفلسی کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے اپنے فضل سے جیسا چاہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ تو مکمل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں. یہ بات کیوں کہی گئی غنی کی بات؟ اس لیے کہ مکے والوں کا یہ بہت بڑا ایک موقع ہوتا تھا، ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ حج میں کیا ہوتا ہے. یہ جتنے آپ کے کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، جو حج کراتے ہیں ان لوگ، وہ سب کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ان کی بھی کمائی کا ذریعہ تھا. تو یہ حج پہ جب اس طرح لوگ نہیں آئیں گے، مشرک نہیں آئیں گے، سب کو روک دیا جائے گا تو ان کی آمدنی کم ہو جائے گی. اور یہ مکے میں اس وقت جو لوگ تھے وہ سب ایمان لا چکے تھے. اس وقت کی بات ہے، سن 8 ہجری میں. سن 9 ہجری میں یہ بات سنائی جا رہی ہے. اس سال کے بعد کوئی نہیں آیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جس سال حج کیا 9 ہجری میں، آپ نے تو اسی طرح کیا جس طرح سنت ابراہیمی تھی، اسی طرح آپ نے حج ادا کیا، اور آپ کے ساتھ ایمان والوں نے بھی. لیکن دوسری طرف اس میں مشرکین بھی تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مشرکین ننگے بھی حج کیا کرتے تھے، مرد عورت سبھی. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکیم ہے، غنی کر دیں گے، فکر نہ کرو. اگلی آیت، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس آیت کا تعلق پھر تبوک کے غزوے سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور نہ آخرت پر، اور انہوں نے ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. اور نہ یہ اس دین پر ہیں، اس طریقے پر ہیں جو طریقہ صحیح ہے. دین الحق، صحیح طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے روش، دین زندگی کے روش. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسلام، اللہ کے بتایا ہوا طریقہ، اللہ کا دین. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے. کون تھے یہ لوگ؟ یہود اور نصارہ. ان سے جنگ کرو. یہ رومی لشکر کن کا تھا؟ یہ نصارہ کا تھا. نصارہ، یہ لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، یعنی عیسائی. تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی سے کہہ رہے ہیں، دونوں ہی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے جنگ کرو، اس لیے جنہیں کتاب پہلے دی گئی تھی. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں، اور چھوٹے ہو رہیں، چھوٹے بن کے رہیں. یہ آیت نمبر 29 تھی.
اگلی آیت، یہ بات ہو رہی ہے، اب پھر ذرا یہ آیت پیچھے لے جا رہی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، عزیر علیہ السلام، عزرا نام ہے ان کا، عربی میں عزرا کہلاتے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اور مسیحیوں نے کہا کہ یعنی جو نصارہ ہیں انہوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں، ایسے ہی نقل کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جو کفر کرنے والے ہیں تھے ان سے قبل، جو کفر کرنے والے، اس لیے کہ اب تو کافی لوگ ایمان لا چکے تھے، 9 ہجری تک بہت لوگ ایمان 9 ہجری کو عام الوفد کہا جاتا ہے۔ یہ اس سال ہر جگہ سے الگ الگ قبائل کے وفد آئے اور آپ سے آ کر کے بات کی اور اسلام قبول کیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کریں، کہاں سے یہ لوگ پھرائے جا رہے ہیں، کہاں سے یہ لوگ جھوٹ گھڑ کے لا رہے ہیں، کدھر سے لا رہے ہیں۔ اگلی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ ایک الہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ وہ تو بہت پاک اور بہت برتر ہیں، بے عیب ہیں، کیا یہ جو لوگ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس سے اللہ کی ذات بہت ہی بڑی، بہت ہی بلند، بہت ہی بالا ہے۔ یہ آیت نمبر 31 تھی۔ اس آیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے حائل کے قریب سے ایک قبیلہ، بلکہ آج بھی وہاں اس قبیلے کی آبادی آج بھی ہے، کہتے ہیں یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا جس کی سخاوت معروف ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ سے سوال کرتے ہیں اب ایمان لانے سے پہلے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں، ہم لوگوں نے تو کبھی بھی اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا، یہ کیا بات ہے؟ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ جس چیز کو کہتے کہ یہ حرام ہے تم اسے تسلیم کر لیتے، اور جس چیز کو کہتے حلال ہے تم اسے مان لیتے؟ تو جواب دیتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے۔ تو کہنے لگے یہی تو رب بنانا ہے، اسی کا نام تو رب بنانا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنے حالات پر ذرا نظر ڈالیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ دلیل صرف قرآن اور سنت کی ہے، اس دلیل کے بغیر اگر کسی کی بات کی، کہے ہوئے بات کو، چاہے وہ کتنا ہی ہماری نظر میں بہت ہی باعزت ہو، بہت ہی متقی ہو، اگر اس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ امام مالک نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہم سب کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اس قبر والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ امام مالک ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے، اشارہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف تھا۔ اگلی آیت، اس سے پتہ لگتا ہے یہ آیت قبل نازل ہوئی ہے۔ مجھے صحیح پتہ نہیں کہ یہ عدی بن حاتم کا یہ واقعہ کس، میں یقیناً ہو سکتا ہے 9 ہجری کا ہو یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ کا نور ہے۔ ہمارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا ہے۔ چلیں
اس طرح سے تو کہہ سکتے ہیں بھائی کہ آپ کے ذریعے یہ نور نازل ہوا، آپ ہی کے توسط سے یہ نور نازل ہوا. یہ ہے اللہ کا نور. اللہ کے نور کو یہ بجھا دینا چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے. اور اللہ تعالیٰ تو انکاری ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو پورا فرما دیں، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ آیت اسی طرح تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ ہم لوگ سورۃ الصف میں ہی پڑھیں گے، اور جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ بھی معمولی سی تبدیلی کے بعد وہ بھی سورہ صف میں ہے. اور یہ جو اب جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ صف میں بھی ہے اور سورۃ الفتح اس میں بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ لفظ بلفظ سورۃ الصف میں ہے اور سورۃ الفتح میں تھوڑی تبدیلی ہے اس میں آخر کے حصے میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور وہ زندگی کا وہ طریقہ ہے جو حق ہے، سچائی ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا اپنے رسول کو اور اپنے نور کے ساتھ. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. کافرون نہیں ہے، مشرکون کا لفظ آ رہا ہے. مشرک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی دوسرے الہ بھی بنا رکھے ہیں. ہم لوگ اپنے حالات پر بھی غور کریں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور درباروں میں بھی ہم منت لے کے اور کیا کچھ لے کے ہم جا رہے ہیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ آخری ٹکڑا ولو کرہ المشرکون یہ بدل گیا ہے. وہاں پر ہے وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور گواہ. تمام کے تمام ادیان پر، تمام کے تمام زندگی کے طریقوں پر یہ دین غالب آ کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا. آج بھی دیکھا جائے تو غالب ہے، اس لیے کہ آج اس دین کے مقابلے میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جو سر اٹھا سکے، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں نازل فرمایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے استاد احمد دیدات جنہوں نے شروع کیا اس کو، آپ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. دیکھو چیک کرو اگلی آیت نمبر 34 اور 35 میں پڑھ کے رک جاؤں گا، انشاءاللہ اگلی بار اس کی وضاحت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. آیت نمبر 34. یہیں پر میں رک جاؤں گا اس لیے کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا. اے ایمان والو، بے شک بہت سارے احبار اور رہبان، بہت سارے علماء، بہت سارے درویش وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. روکنا، سب سے بڑا روکنا ان کا یہ ہے معذرت، سب سے بڑا روکنا یہ ہے کہ دین کے راستے میں لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عالم ہیں، یہ لوگ تو دین جانتے ہیں، اور اس طرح وہ غلط راستوں پر لوگوں کو ڈالتے ہیں. والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں خزانہ سونے کا اور چاندی کا، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو انہیں خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی. آیت نمبر 34 ہے. میں یہاں رکوں گا، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اگلی بار کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔